یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ 70,000 جانیں، ہمارے فوجیوں کی شہادت، پھر ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے، کیا ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے معافی ہونی چاہیے؟ لیکن امریکہ کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کریں، یہاں تک کہ پاکستان کو ڈو مور کے لیے مجبور کرنے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن پاکستان کے دورے پہ بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان اور ازبکستان کا بھی دورہ کرنا ہے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیانات میں تضاد کیوں ہے؟ چند روز پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ترک ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے آفر بھی دی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے جیسے ہی یہ انکشاف کیا، اسی وقت سے ملک میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کی گئی دہشت گردی اور معافی کو لے کر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب جن گروپس کے ساتھ بات کرنے کی ہمیں ٹیلی ویژن پر جو انٹرویو بھی میں ان کا دکھا رہی تھی، ایک چھوٹا سا چنک، اس میں جو بتا رہے تھے کہ کچھ گروپس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ وہی ٹرم ہے کہ گڈ طالبان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شادیہ، جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے، سچ جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ کہیں ہے۔ اچھا، پرپوزل میرا خیال ہے کہ افغان طالبان جن کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین سے کوئی کسی کے خلاف دہشت گردی نہ کرے، ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو سائن کیا امریکہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے۔ یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ 70,000 جانیں، ہمارے فوجیوں کی شہادت، پھر ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے، کیا ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے معافی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی چیزیں ابھی واضح نہیں، لیکن یہ عوام کے جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو ملک 20 سال وہاں بیٹھے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پراکسیز، وہ پراکسیز ان کی ہوا میں غائب ہو گئی کہیں؟ جن کو وہ پیسہ لگاتے رہے وہ وہاں موجود ہیں، ان کی زندگیاں ان کے پیسے پہ چلتی رہی ہیں، بالکل ان کے کاروبار ان کے رحم و کرم پہ، ان کے کاروبار امریکہ کے رحم و کرم پہ۔ بالکل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں کون سی اہم شخصیت پاکستان کا دورہ کرنے آ رہی ہے، اور کیا پاکستان اب امریکن دباؤ برداشت کرے گا یا کوئی نئی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس خطے میں جب بھی کوئی تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے یا شدت پسندی سر اٹھاتی ہے تو اس کا ملبہ ہمیشہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امریکی حکام پہلے بھی پاکستان پہ کئی بار دورہ معیار اپنانے کا الزام تو لگاتے رہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان اس تاثر کی سختی سے نفی کرتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ مغربی ممالک کو پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان خود شدت پسندی سے بری طرح متاثر ہوا ہے، اور افغانستان میں اپنی ناکامیوں کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے۔ اپنے حالیہ ٹرک ٹیلی ویژن کو دیے گئے جانے والے انٹرویو میں عمران خان نے بار بار یہ بات دہرائی کہ کولڈ وار میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا، افغان جنگ میں ہمیں $150 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا، اپنی غلطی سے نظریں ہٹانے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنانا تکلیف کی بات ہے۔ لیکن امریکہ کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کریں، یہاں تک کہ پاکستان کو ڈو مور کے لیے مجبور کرنے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن پاکستان کے دورے پہ بھی آ رہی ہیں۔ وہ 7 اور 8 اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستانی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گی، جو بائیڈن کے صدر بننے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد کسی بھی امریکی عہدیدار کا یہ اسلام آباد کا پہلا دورہ ہوگا۔ وینڈی شرمن اپنے اس طویل دورے کے لیے امریکہ سے نکل چکی ہیں اور اس سلسلے میں وہ ابھی سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان اور ازبکستان کا بھی، جبکہ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی صحافیوں سے بات چیت کے دوران وہ ہمیں سنا چکی کہ امریکی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط شراکت داری کا خواہش مند ہے، اور ہم تمام عسکریت پسند اور دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز تسلسل کے ساتھ کارروائی کی توقع کرتے ہیں۔